مرید کیسے ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک مغالطہ بہت سا پایا جاتا ہے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ وہ، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی پیر کی بیعت تو کرنی پڑے گی، نہیں تو شیطان آپ کا پیر ہوگا. تو بہت سے لوگ اس مغالطے میں پریشان حال ہوتے ہیں. ہر صورت کسی نہ کسی کی بیعت کرنی ضروری ہے، نہیں تو شیطان آپ کا پیر ہوگا. یہ بات کلیئر کٹ سمجھ لیں کہ بیعت کرنا یا کسی نہ کسی کا مرید ہونا ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے. یہ ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے. بھئی یہ تو ایک روحانی فن ہے، اس کے لیے لازم ہے اور واجب ہے اور ضروری اور ناگزیر ہے جو اللہ کی راہ کا سالک بننا چاہتا ہے. اس کو استاد چاہیے. آپ میری بات کو سمجھیں. جس نے گاڑی ہی ڈرائیو کرنی ہے، ڈرائیور ہی بننا ہے، اس کو میڈیکل سکول میں داخلہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے ڈرائیونگ ہی کرنی ہے تو اس کو کوئی کیوں پکڑ کے کہے کہ تم میڈیکل سکول میں مجھ سے میڈیسن پڑھو؟ آپ بات کو سمجھیں. جس نے بلڈنگ کا کام کرنا ہے، محنت مزدوری کرنی ہے، وہ علامہ صادق قریشی کے پاس آ کے صرف، نحو، فقہ، عربی، منطق کی کتابیں کیوں پڑھے گا؟ اس نے کہا میں آپ کی صرف نحو کو کیا کروں، میں نے تو کارپینٹر ہی بننا ہے اور بلڈر بننا ہے. استاد ہر فن کا ہوتا ہے اور استاد وہ تلاش کرتا ہے جو اس فن پر چلنا چاہتا ہے، جو اس فن میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جو بے دین ہیں، اللہ اس فتنہ اور شیطنہ سے سب کو بچائے. اور اس سے نکل کے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں اس کی کوئی آرزو ہی نہیں، اور ان کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ وہ برائی کو چھوڑ کے تو نماز پڑھ لیا کریں، پنجگانہ نماز پڑھ لیں، رمضان کے روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، حلال کھائیں پئیں اور حرام سے بچیں، اور حقوق ادا کریں، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے، اعزا اقارب کے، خوش خلقی کی زندگی گزاریں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا اس سے زیادہ کوئی ایم اور آبجیکٹو ہی نہیں ہوتا. میری بات آپ سمجھیں. تو جنہوں نے میکسیمم اسی تک ہی رہنا ہے، اس درجے اور اس سے آگے بڑھنا ان کی کوئی نہ خواہش ہے نہ آرزو ہے، اس کو کہیں مرید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کا سب سے بڑا شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کا کلمہ پڑا ہوا ہے، اور قرآن جنہوں نے عطا کیا اور حدیث و سنت جن کو عطا کی، جنہوں نے شریعت عطا کی، وہ انہی بیسکس پہ عمل کرے تو مسلمان ہے، اس کی ضرورت پوری ہو گئی. ان کو فردر کسی پیر کی ضرورت، یہ بات کو سمجھ لیں، فردر کسی پیر کی ضرورت نہیں. پیر کہتے ہیں استاد کو. استاد کا کام تو ہے کہ آپ اس سے پڑھیں، اس سے سیکھیں، آداب سیکھیں، سلوک سیکھیں، اس راہ اللہ میں سلوک اللہ کی طرف چلنے کے آداب اور شرائط کو جانیں، اور اس میں خطرات سے دفاع کس طرح کرنا ہے. اگر آپ اس طرف ترقی ہی نہیں کرنا چاہتے اور آپ کا مقصود یہ ہے کہ میں پنجگانہ نماز پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، حرام سے بچوں، بس میں لوگوں کے حقوق ادا کروں اور ایک اچھا مسلمان رہوں، اس سے آگے آپ کی نہ کوئی آرزو ہے نہ آپ کا کوئی لمبا سفر ہے، تو ایسے شخص کے لیے تو کوئی پیر اور مرشد اضافی کوئی اپنے اوپر نیا کو بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تصوف کی کتب میں مشائخ کا ذکر اور شیخ کا اور مرید کا تذکرہ اس کامن مسلمان کے لیے آیا ہی نہیں. میری بات سمجھ گئے. ایک کامن سادہ مسلمان جس کی کوئی آرزو ہی نہیں ہے آگے روحانی ترقی کرنے کی، میں پھر کہہ رہا ہوں آگے روحانی ترقی کرنے کی آرزو ہی نہیں، وہ کہتا ہے جی بیسکس جو ہیں اسلام کے بس میں اتنے ہی پورے کر لوں، میرے لیے مور دین انف ہے. حرام سے بچوں، حلال پہ عمل کروں، اوامر نواہی شریعت پہ چلوں، اور نماز روزہ ہو اور میری قرآن پڑھوں، بس اس سے آگے یہ میرے لیے انف ہے. لہذا ایسے آدمی کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے شیخ اور پیر اور مرید اور سلوک، کیونکہ اس کا تو یہ لائن ہی نہیں ہے، وہ فردر اس پہ آگے بڑھنا ہی نہیں چاہ رہا. جیسے آپ اس مقصد کے لیے کسی محدث کے پاس بیٹھ کے اصول حدیث نہیں پڑھتے، کسی فقیہ کے پاس بیٹھ کے اصول فقہ نہیں پڑھتے، بس آپ کو موٹے موٹے مسائل شریعت کے آنے چاہیے تاکہ شریعت کی زندگی بسر کر سکیں، تو آپ اصول میں نہیں جاتے. جب آپ کسی مفسر کے پاس جا کے مفسر کے پاس اصول تفسیر نہیں پڑھتے
اور کسی عالم کے پاس جا کے عقیدہ کے عقائد کے اصول نہیں پڑھتے، بس موٹا موٹا نماز پڑھی، عالم سے سنا، اپنا عقیدہ درست رکھا، تو پھر قرآن مجید کی کتابیں ہیں، تفاسیر ہیں، بعض کتابیں حدیث کے ترجمے ہیں، اور صحیح العقیدہ عالم کے ساتھ منسلک رہیں، صحیح العقیدہ مسجد اور مرکز کے ساتھ منسلک رہیں۔ اور صحیح العقیدہ کا مطلب یہ ہے جہاں توحید اور رسالت کے آداب اور عشق رسالت اور ادب رسالت بتایا جاتا ہو، جہاں حضور کی شان محبت سے بتائی جاتی ہو، حضور کی شان میں بغض، کینہ یا کمی یا بخل نہ کیا جاتا ہو، جہاں اہل بیت کی شان بھی بیان کی جائے، صحابہ کرام کی شان بھی، اولیاء اور صالحین کی شان بھی۔ تو جو عقیدہ بزرگوں کا 1300-1400 سال سے چلا آ رہا ہے، بس کسی ایسی مسجد و مرکز سے منسلک رہیں، چونکہ آپ کے پاس مزید علم تو ہے نہیں۔ اگر ہر جگہ جا کے نوک جھوک کریں گے اور ہر ڈھیری سے تھوڑا تھوڑا لینے کی کوشش کریں گے تو نہ 3 میں رہیں گے نہ 13 میں رہیں گے۔